لیکن جتنی محبت ہم اپنے دلوں میں لیے پھر رہے ہیں، کیا یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ ہے پوائنٹ۔ تقاضا کیا کیا گیا، کتنا تقاضا کیا گیا اور ہمارے پلے ہے کیا، ان دونوں کو دیکھ لیجئے۔ پہلے تو تقاضا سن لیجئے قرآن مجید میں کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا سارے رشتے، ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، وہ کاروبار جس میں تمہیں مندے کا خوف رہتا ہے، وہ تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، تمہاری رشتہ داریاں، یہ سب چیزیں، یہ جائز محبتیں جو ہیں یہ جائز ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنے لگیں تو مومن کا کام یہ ہے کہ ان پہ قدم رکھ کے آگے بڑھ جائے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرے کہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور حدیث کے اندر یہ بتایا گیا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، بیٹوں سے، وَالنَّاسِ اجمعین، تمام انسانوں سے، کائنات سے زیادہ میں افضل نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن اور حدیث میں ایک ہی بات کا مطالبہ، ایک ہی درجے کا مطالبہ کہ اتنی محبت ہو۔ کتنی مرتبہ ہم کام، کاروبار، اولاد، صحت، نفسانی خواہش کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مزاج، مرضی یا رواج پر عمل کر لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ تقاضا اللہ کی طرف سے آیا، قرآن میں اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام کی طرف سے، کتنی محبت ہو، یعنی ہر محبت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی، یہ مانگا گیا۔ اب ایک عاشق رسول دربار نبوت میں آتے ہیں اور اپنی محبت سامنے پیش کرتے ہیں، پھر دیکھیں ان کو کتنے نمبر ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر چیز سے مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں، یعنی اولاد سے، کام سے، کاروبار سے، مال سے، خاندان سے، والدین سے، ساری دنیا سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری اپنی جان اس کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ وہ درجہ انہوں نے پیش کیا جو میں اور آپ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اتنا بڑا درجہ پیش کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، بالکل نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اتنے بڑے درجے کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان کامل کے لیے اتنی محبت کی ضرورت ہے، اور جب یہ محبت آئے گی ہمارے دلوں میں تو اس محبت کی وجہ سے برکات ہمیں کیا ملیں گی، فوائد کیا ملیں گے، یہ بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حاضر ہو کے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ جیسے کتنی نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ، کیا ہے بھئی آپ کے پاس جو انتظار ہے قیامت کا؟ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت زیادہ نیک اعمال جو نفلی ہوتے ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ کامل ہے، وہ پوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انت مع احببتا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے غمگین چہرے کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، گھر جاتا ہوں پھر تڑپ آتی ہے، آپ کا دیدار کرنے کا خیال آتا ہے، کام کاج کو چھوڑ کر پھر آ جاتا ہوں، پھر دیدار کر لیتا ہوں، لیکن ایک خیال نے مجھے غمگین کر دیا۔ وہ خیال یہ ہے کہ موت تو مجھے بھی آنی ہے اور آپ کو بھی آنی ہے، پھر جنت ہوگی
اور آپ جنت میں انبیاء کے بلند مقام پر ہوں گے. میں آپ کی برکت سے جنت پہنچ بھی جاؤں تو نیچے ہوں گا امتیوں کے مقام پر. تو سوچ یہ آتی ہے کہ وہاں اگر آپ کا دیدار نہ کر سکا تو کیا ہوگا. اس بات نے مجھے غمگین کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی ہمیں ایسا غم ہوا؟ ہمارے غم دیکھیں ذرا. مجھے اس بات میں غمگین کیا ہوا ہے گویا یوں کہہ رہے ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے دیدار کے بغیر کیا مزہ آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر فرمایا المرء مع من احب. انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی ضروری اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت ہے. المرء مع من احب. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا.